حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی حدیث کے لیے، فقہ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بہت زیادہ علمی خدمات ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو سیرت طیبہ مبارکہ ہے، اس حوالے سے کچھ ہم گفتگو کریں گے۔ آپ کا جو اسم گرامی ہے وہ مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر بن عمر بن الحارث اصبحی مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ 94 ہجری کو 94 ہجری کو پیدا ہوئے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو وقت اپنا گزارا ہے، اس میں جو سیاسی دور آپ کو ملے ہیں وہ بنو امیہ اور بنو عباس کا دور آپ کو ملا ہے۔ اس میں آپ نے 2 ادوار پائے۔ آپ کا شمار تبع تابعین میں ہوتا ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کے حوالے سے ایک بات میں عرض کروں، کچھ محدثین کرام نے اس حوالے سے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ 3 سال تک امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحم مادر میں رہے ہیں، اور آپ کو جن جن القابات سے نوازا گیا ہے ان میں ایک امام دار الحجرہ ہے۔ اس کے علاوہ تابع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا ہے۔ آپ کا کوئی بھی عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ نہ ہوا کرتا تھا۔ ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کے مطابق گزاری ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کوئی چھوٹی سی شخصیت نہیں ہے۔ جو فقہ مالکی ہے، یہ 4 فقہ جو ہم سنتے ہیں، فقہ حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس میں مالکی فقہ کے بانی ہیں۔ ان کی وجہ سے اس کو فقہ مالکی کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے اپنے جتنی بھی زندگی گزاری ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھاتے ہوئے گزاری ہے۔ اور آپ نے یہ علم سیکھا کن کن سے ہے، اور کون کون سے آپ کے اساتذہ تھے جن سے آپ نے علم حاصل کیا؟ ان میں ایک نام حضرت نافع ہیں، جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال پڑھا ہے، 12 سال علم حاصل کیا آپ نے۔ اور حضرت نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 30 سال تک خدمت کی ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جن سے اور علوم سیکھے ہیں ان میں امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت عامر ہیں جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت حمید الطویل ہیں، شریک بن عبداللہ ہیں، اور ہشام بن عروہ رحمہم اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم حدیث حاصل کیا اور علم فقہ حاصل کیا، اور پھر آپ حدیث کے اور فقہ کے امام کہلوائے۔ پھر آپ سے جن لوگوں نے علم حاصل کیا ان میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو 4 فقہ میں سے جو فقہ شافعی ہے اس کے امام اور بانی کہلواتے ہیں، انہوں نے آپ سے علم حاصل کیا۔ امام اوزاعی نے آپ سے علم حاصل کیا۔ امام ثوری کا شمار آپ کے تلامذہ میں سے ہوتا ہے۔ مکی بن ابراہیم جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے ہیں، وہ انہوں نے آپ سے بھی علم حاصل کیا ہے۔ علاوہ ازیں بڑی معروف شخصیات میں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے جن نے آپ سے علم حاصل کیا ہے۔ حضرت شعبہ ہیں، حضرت قتیبہ ہیں، یحییٰ بن سعید ہیں، اور سعید بن قطان ہیں، سعید بن منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جنہوں نے آپ سے یہ علم حاصل کیا ہے اور آپ سے حدیث اور فقہ پڑھی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عظیم الشان خدمات ہے دین اسلام کے لیے، جن کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ آپ نے اپنی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث اور فقہ پڑھائی ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑا اور اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہو، آپ کی اطاعت کا جذبہ بھی ہو، سنت رسول کی اتباع کا جذبہ بھی ہو، اور ساتھ ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھ کر تدریس بھی کی جائے۔ آپ نے ایک عرصہ دراز تک، اور آپ جو حضرت نافع تھے ان کے جانشین کے طور پر مسجد نبوی شریف میں آپ بیٹھے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو حلیہ مبارک تھا، وہ حلیہ مبارکہ اس طرح تھا کہ آپ کا قد لمبا تھا، جسم کے موٹے تھے، اور آپ کے سفید لباس ہمیشہ پہنتے تھے،
اور جس وقت آپ کا وصال ہوا اس وقت آپ کے بال مبارک سفید ہو چکے تھے، اور آپ کی داڑھی شریف بڑی خوبصورت آپ کو لگتی تھی، اور بڑے وجیح تھے، خوبصورت تھے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں، رأیت رجلا لو کلمک فی ہذہ الساریہ، میں نے ایک ایسے شخص کو بھی دیکھا ہے کہ جو اس ستون کے بارے میں آپ سے کلام کرے اور اس کے بارے میں ان یجعلھا ذھبا لقام بحجتہ، وہ یہ کہے کہ اس ستون کو میں دلائل کے ساتھ سونا بنا دوں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ستون کو سونے کا ستون ثابت کر سکتے ہیں۔ اور آپ کے بارے میں، آپ کی اتھینٹسٹی کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، سئل عن البخاری عن اصح الاسانید، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جو صحیح اسانید تھی اس کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا میرے نزدیک سب سے زیادہ صحیح سند یہ ہے جس کے جو سند اس طرز پر آئے، مالک عن نافع عن ابن عمر، جس کو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت نافع سے اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کریں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ سند ساری سندوں سے زیادہ صحیح۔ اور امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی جو عظمت بیان کی فرماتے ہیں ما عندی بعد التابعین انبل من مالک، میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ بڑا عالم، فاضل، صاحب علم اور عظیم شخص نے، ولا اجل منہ ولا اوثق ولا آمن علی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا بزرگ آدمی، سکھ آدمی اور حدیثوں کو یاد کرنے والا میں نے تابعین کے بعد کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے حوالے سے یہ فرمایا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ انتہائی پاکیزگی پر مبنی ہے، چونکہ آپ مدینہ پاک میں رہے ہیں، اور مدینہ پاک کا آپ بہت زیادہ ادب کیا کرتے تھے، اور اونچی آواز سے نہ بولتے تھے نہ کسی کو بولنے دیتے تھے، حتیٰ کہ جب آپ بالکل بزرگ ہو چکے، بوڑھے ہو چکے، عمر مبارک آپ کی کافی ہو چکی، اس آخری، چونکہ آپ نے 86 سال عمر مبارک پائی، تو اپنی عمر کے آخری حصہ میں بھی آپ پاک میں کبھی سوار نہیں ہوتے تھے کسی بھی سواری پر، بلکہ پیدل چلا کرتے تھے۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لا ارکب فی بدلی فیہا جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون، میں اس شہر میں کبھی سوار نہیں ہوں گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس مدفون ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ خلیفہ منصور کا جب آپ سے مناظرہ ہو رہا تھا، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مناظرے کے دوران خلیفہ منصور اونچی آواز میں بولے۔ جب وہ اونچی آواز میں بولے تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خاموش ہو جائیے، کیا آپ نے یہ آیت کریمہ نہیں پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو اونچا مت کرو۔ تو بالکل اسی وقت خلیفہ منصور خاموش ہو گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات میں جو عملی طور پر جو پریکٹس پائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ آپ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے سینے میں موجزن تھی، اور اس شہر مبارک جس کو مدینہ پاک کہا جاتا ہے اس کی محبت بھی آپ کے سینہ میں تھی۔ آپ سخاوت میں، مہمان نوازی میں، حلم و عفو میں، حق گوئی میں، خودداری میں بے مثال تھے۔ اور آپ کی ایک بڑی پیاری عادت کریمہ کہ آپ ہر وقت اپنے جسم کو خوشبو لگا کے رکھتے تھے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں رہ رہے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کبھی قضاء حاجت کے لیے باہر جایا کرتے تھے تو آپ جاتے تھے، اور حرم شریف کی حد میں آپ کبھی بھی قضاء حاجت نہیں کیا کرتے تھے۔ جس وقت آپ قضاء حاجت کر لیتے واپس آتے تو دوڑتے ہوئے آتے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں، تو آپ فرمایا کرتے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری جان مدینہ پاک کی اس سرزمین اور اس حرم پاک سے باہر نکلے، میں چاہتا ہوں کہ میری جان یہاں پر ہی نکلے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو وصال مبارک ہے وہ 179 ہجری کو ہوا، 179 کو مدینہ پاک میں آپ کا وصال ہوا۔ اور آپ کے بارے میں اسماعیل بن عبداللہ یہ فرماتے ہیں صلی علیہ وال علی المدینہ ودفن بالبقیع وقبر
وقبرہ باب البقیع، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی نماز جنازہ والی مدینہ نے پڑھائی، پھر اس کے بعد آپ کو جنت البقیع میں، جنت البقیع کے دروازے کے پاس آپ کو دفن کر دیا گیا، اور آپ کی قبر کے اوپر ایک مزار بنا ہوا ہے۔ یہ اسماعیل بن عبداللہ اس کو بیان کرتے ہیں، اور امام نووی رحمۃ اللہ نے تہذیب الاسماء میں اس کو ذکر کیا۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو قبر مبارک ہے، الحمدللہ بندہ ناچیز کو بھی اس کا دیدار، شرف دیدار حاصل ہوا ہے آپ کی قبر مبارک کا۔ آپ کی قبر مبارک کے ساتھ ہی آپ کے استاد محترم حضرت نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر مبارک ہے، اور آپ دونوں کی قبر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے بالکل پاس ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمات یقیناً بے مثال خدمات ہیں۔ اللہ رب العزت ان خدمات کی وجہ سے آپ کے اور زیادہ درجات بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ۔